آياته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات و خواتین معزز سامعین، آج قدر وقت سے پہلے میں آپ کے سامنے مستعین باللہ و بتوفیق ہی یا مشہد ظہور پر نمودار ہوا ہوں کہ اصل میں آج 2 درس ہیں. پہلا درس تفسیر تدبر قرآن حسب معمول ہر چہارشنبے کو ہوتا ہے تقریباً 8:30 بجے. آج میں 8 ہی بجے سے آ کر منتظر تھا. اب 8:15 کے قریب ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، یا 1 منٹ اوپر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک دوسرا درس حدیث ہے عمدۃ الاحکام کی احادیث کی شرح، تو اسی وجہ سے ہم نے آج درس تفسیر کو 10-12 منٹ اعلان کردہ وقت یا حسب معمول جس وقت ہم آپ کے سامنے آتے تھے اس سے پہلے کر دیا ہے، کچھ اپنی سہولت کے لیے اور کچھ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم جہاں عطا کرے، وہیں اللہ تعالیٰ صالح عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ مصلحین میں سے بھی چن کر اپنی توفیق، رحمت، برکت، تائید، نصرت سے نوازے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. میرے قابل احترام سامعین، حضرات و خواتین، بالخصوص القلم سے متعلقین، محبین و محبوبین، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کا درس ہے اور درس تفسیر ہے. سب سے پہلے تو اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آج اسی آیت نمبر 43 سورہ بقرہ کی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 آرڈر اپنے بندوں کے نام جاری کیے ہیں، 3 حکم، اور تینوں حقیقتاً فرض ہیں، یعنی عام نارمل حالات میں تینوں فرض ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. قیام نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو شروط، ارکان، واجبات، حتیٰ کہ سنن کے ساتھ بھی صحیح اوقات پر پنکچویلٹی، مواظبت اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ فرض ہے. اور پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا وہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کی تفصیل گاہے بگاہے ہم دروس میں بیان کر چکے ہیں، اور ہماری کتاب جو ترجمہ ہیں منہج السالکین ہے اسلامی ضابطہ حیات، اس میں بھی یہ موضوع دیگر اسلامی موضوعات کے ساتھ موجود ہے. اور تیسرا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. پہلا بھی جمع کا صیغہ ہے، اگرچہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز باجماعتی پڑھی جانی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے تلوار کے نوک پر ان سے، تلوار کے زور پر ان سے زکوٰۃ وصول کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں دیتے تھے تو اس کو تلوار کے ذریعے حاصل کرنا، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا دوسرے لفظوں میں تفصیلاً شہادتین کی ریکوائرمنٹس میں سے، تقاضے میں سے ہے
جیسے واضح ہوتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بامی افہام و تفہیم اور گفتگو اور کنورسیشن سے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے اہم موضوع جو پوری آیت کو شامل ہے وہ یہی ہے، اور اسی پر ہم زیادہ ترکیز کریں گے اور تفسیر میں توجہ دیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، یہ بہت سی کتب تفسیر کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو۔ چونکہ یہاں پر اس نماز میں امکان تھا کہ مسلمانوں کا ذہن اپنے سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو اس زمانے میں رائج نماز تھی اس کی طرف جاتے جس میں رکوع نہیں ہے، تو لہذا یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کی نماز کی طرح نماز نہیں بلکہ تم رکوع سجود والی نماز، رکوع والی نماز پڑھو گے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں پر سب سے زیادہ شاق اور ناگوار گزرتا تھا رکوع کرنا، لہذا تاکیداً کہا گیا کہ رکوع کرنا ہی ہے اور رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کا مطلب صرف رکوع نہیں بلکہ رکوع بول کر، رکوع کا حکم دے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ کیوں؟ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احکام القرآن امام جساس کی بھی ہے اور احکام القرآن اسی طریقے سے دیگر بعض اہل علم کی بھی ہے۔ جساس کے علاوہ بھی احکام القرآن امام قرطبی کی احکام القرآن ہے، اور دیگر بعض اہل علم کی ایک اور مشہور کتاب بھی ہے، بعض دیگر مشہور مفسرین کی احکام القرآن کے نام سے، جس طرح جساس کی احکام القرآن ہے اسی طرح دیگر بعض سلف صالحین میں سے مفسرین کی جیسے قرطبی کی احکام القرآن جامع احکام القرآن ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے جو احکام القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ خیر الغرض ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر رکوع کا جو حکم دیا گیا اہل ایمان کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ رکوع چونکہ اہم ترین ہے نماز میں، کہ سب سے زیادہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں پر یہ شاق تھا، اس لیے رکوع کا نام لے کر جو نماز میں سب سے اہم ہے محمدی نماز میں، تو کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، مراد ہے پوری کی پوری نماز۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دیگر بعض احادیث میں رکوع بول کر رکعت مراد لیا گیا ہے۔ تو اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت فرض ہے، بری بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے صحیحین کے حدیث میں اعمیٰ یا نابینے کو اذان سننے کے بعد گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ نماز مساجد میں باجماعت ہونی چاہیے جب کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں اگر عذر ہو تو عذر کے اعتبار سے شریعت نے رخصت دی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ نماز باجماعت کے لیے نہیں آتے تھے اذان سننے کے باوجود، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار سمیت جلانے کی دھمکی دی۔ کہا عورتیں بچے جن پر نماز جماعت فرض نہیں ہیں اور مویشی گھروں میں نہ ہوتے، تو ایسے لوگوں کو جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، متخلف ہوتے ہیں، ان کو گھروں سمیت جلا دیا جاتا۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اقیموا الصلاۃ، پہلا حکم نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ساری فرض نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھی جائیں، بلا عذر کے نہ چھوڑی جائیں، اور شروط، ارکان اور واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کی جائیں۔ دوسرا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، تفصیل میں پہلے بیان کر چکا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مراد یہاں پر اہل کتاب والی نماز نہیں جس میں رکوع نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو رکوع والی ہے، اور رکوع سے مراد پوری جماعت ہے، اور نماز با جماعت، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ اور اہل عصر کی ہاں دلائل کتاب و سنت کی روح سے، اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے صحیحین وغیرہ سے ذکر کی ہیں، ان کی روح سے نماز با جماعت فرض عین ہیں ہر عاقل بالغ صحت مند مرد پر۔ ہاں عورتیں، بچے
اور مریض مسافر وغیرہ اس سے مستثنی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، وہ کہ کیا نماز با جماعت، اہل علم نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آیا نماز با جماعت اگر نہ پڑھی جائے یا گھر میں جماعت کر کے آدمی بلا عذر کے پڑھے، کیا نماز ہوگی؟ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں ہوگی، اور دیگر اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے کہا نماز ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ صحیح یہ ہے کہ نماز بلا جماعت کے بھی ہو جائے گی، یعنی فرض ادا ہو جائے گا، رکن اسلام جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، آدمی کفر سے بچ جائے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ نماز با جماعت ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، کیونکہ ورکعوا مع الراکعین کی دلالت اسی بات پر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی طرح یہ تو واضح ہے اس آیت کا حکم تا قیامت اہل ایمان کے لیے، لیکن جہاں تک ریزن آف ریولیشن یا سبب نزول کا تعلق ہے تو یہ آیت اہل کتاب کو خطاب کرتی ہے مدینے میں کہ اے لوگو، تم اسلام قبول کر کے ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تبھی تک تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور ایمان میں سچے سمجھے جاؤ گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نمازوں کو تمام شروط واجبات اور ارکان کے ساتھ ادا کرو، اور پھر زکوٰۃ جو مال میں فرض ہے جس کے میں وہ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور وہ اپنی والی نہیں بلکہ جو نماز محمدی ہے رکوع والی یہ نماز پڑھو۔ اور یہ امر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب یہود و نصارہ کا تھا، خصوصاً یہود مدینہ کو، یہ ان کے لیے حکم تھا اسلام میں داخلے کا، کیونکہ نماز کو بلا اسلام میں داخل کیے نہیں شرعی طور پر ادا کیا جا سکتا، نہ اس کے وہ مکلف ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اور اسی طرح جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو کفار کے اعمال ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، وہ رائے گاہ ہوں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے عملوں کی طرف، جو بھی عمل کر رکھے ہیں تو انہیں بالکل خس و خشاک کی طرح گرد گرا ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ بنی اسرائیل پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے واجب و فرض تھی، بلکہ تمام انبیاء کی شرائع میں، کیونکہ یہ اساساً جو آیت نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب اہل کتاب کو یہاں اسلام لا کر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پہلی شریعتوں میں موجود تھی، تو لہذا یہاں یہ اس بات کی طرف واضح رہنمائی ہماری کرتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سابقہ نبیوں کی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھے۔ اور بعض شرعی اصول سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ بعض مناسبات، یعنی اصول دین، بڑے بڑے اصول دین، اور جس پر دین کا دار و مدار ہے، جن اساتین پر تمام شریعتوں میں یہ متفقہ موجود تھے، یعنی شریعت محمدی سے پہلے دین اسلام میں، دین اسلام کائنات کی تخلیقی کے دور سے ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں ہر نبی کی علیحدہ شریعت آئی، لہذا دین صرف اسلام ہے۔ یہودیت، نصرانیت یہ دین نہیں بلکہ یہ شرائع ہیں اپنے زمانے کی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں کہا سبحان اللہ، یہ عجیب توافق ہے قرآن کے اندر، کسی بھی ٹاپک پر آپ دیکھیں، حج ہو، دیگر نماز کے مسائل ہوں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم جو ہے پرہیزگاری اختیار کر اپنے رب کے لیے
اور اپنے رب کی توحید کے ساتھ عبادت کر اور اسی کے لیے سجدہ کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلالت کرتی اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع اور جماعت والی نماز بنو اسرائیل میں بھی موجود تھی، یہودیت میں بھی موجود تھی اور بیت المقدس میں پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں تحریف کی وجہ سے رکوع نہیں رہا اہل کتاب کی نمازوں میں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی طرح روزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی پہلی شریعتوں میں وہ تمام چیزیں تھیں اصولاً جو شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ تو اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ تو یہاں پر یہ واضح طور پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر آدمی صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ اور حاضر ذہنی کے ساتھ نماز کی حکمت کو سمجھ کر ادا کرے تو آدمی کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، نماز انسان کے اخلاق کو بہتری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان دیگر جگہ پر کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے شمار نہ ہو، کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو مشرکین کے عادات اخلاق اطوار میں دھکیل دیتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ہم یہاں پر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی الصلاۃ، یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو یہ دلالت کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ دیکھیں اقامت نماز کا ذکر کیا گیا، ادائیگی کا نہیں، ادو کے لفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جب تک ادا نہیں ہوتی تب تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کو شروط واجبات اور ارکان کے ساتھ نماز کے جو اخلاق ہیں ان کی روح رعایت کے ساتھ، جن میں سے خشوع و خضوع یہ ساری چیزیں ہیں، اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سامنے رکھ کر، سیرت کو سامنے رکھ کر مجموعی ڈھانچے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کی جائے، اور اس میں دونوں شریکیں مرد و زن ہر دو نماز کی شروط، ارکان، واجبات، سنن کی ادائیگی میں۔ رہا مسئلہ دیگر چیزیں، عورتوں پر نماز باجماعت فرض نہیں، لباس وغیرہ کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جو مالک بن حویرث کی حدیث کو بعض لوگ کھینچ کر علماء حدیث کی مخالفت میں اور مذہبی تعصب میں لباس وغیرہ دیگر چیزوں کی طرف لاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے تجاہل عارفانہ یا یہ ہے کہ لوگوں کو، عوام کو مغالطے میں ڈالنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نماز کی حیت، شروط، ارکان، واجبات وغیرہ میں عموماً مرد و زن سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور مزید اس سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے اس آیت کی بِإِذْنِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ ہم اور آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں بہت سی کتب، جن میں سے تفسیر ابن کثیر اور اسی طریقے سے تفسیر قرطبی، تفسیر سعدی اور دیگر کتب تفسیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس میں اللہ رب العالمین نے نماز باجماعت کا خلاصہ اب ہم اس کا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تو مقصود رکوع سے یہاں پوری نماز ہے، نہ کہ خصوصاً رکوع، کیونکہ رکوع اہم ترین ارکان نماز میں سے ہے، اور خصوصیت کا سبب یہ ہے جیسے کہ بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ رکوع زیادہ شاق تھا زمانہ جاہلیت میں لوگوں پر، جیسے کہ ابن العربی
نے مشہور جو اہل سنہ میں سے عالم ہیں العربی، الف لام تعریف کے ساتھ، نہ کہ ابن عربی صوفی، ابن العربی، ان کی کتاب احکام القرآن، اس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ایک اور وجہ ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب کی صلاۃ بلا رکوع کی تھی، پہلے بھی میں نے بیان کیا، اور یہ کہا گیا کہ اے لوگوں، خصوصاً یہود جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کہ تمہیں جس نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ منمانی نہیں جو تم کرتے ہو، بلکہ وہ رکوع اور سجود، رکوع والی نماز ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، اور پھر زکوٰۃ کے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آ کر تبھی جا کر قابل قبول ہوگی۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ دو وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک تو تزکیے کی وجہ سے کہ تزکیہ نفس اس سے ہوتا ہے، مال کی لالچ اور دیگر چیزیں انسان کے دل سے ختم ہوتی ہیں، اور دوسری جو بڑی اہم ترین وجہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یقیناً حسن بھی اور غیر معنوی طور پر بھی زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آفات وغیرہ سے جہاں بچتا ہے وہاں آدمی چونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے دینا ہے تو تقدو کرتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مزید بڑھا، چونکہ وہ حسد اور نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، نہ کہ لینے والوں میں سے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ کھولتے ہیں بسم اللہ و بإذن اللہ۔ دوبارہ میں لائیو آتا ہوں فیس بک پر بھی اور اس میں کلاؤڈ میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام سامعین، یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کہا، آیت نمبر 43 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کی اقامت کا مطالبہ ہے۔ ایک مقام میں بھی 750 میں سے قرآن کے اندر ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا جہاں اللہ نے کہا ادوا الصلاۃ۔ اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تو تفصیلاً میں اسے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اقامت صلاۃ کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ شروط و ارکان و واجبات یہ ساری چیزیں ہیں، اور علی وجہ المشروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کرنے کا نام اقامت ہے، نہ کہ صرف فارمیلٹی اور نماز کی ظاہری طور پر ادائیگی شکل۔ جب اس صفت کے ساتھ آدمی نماز کو ادا کرے گا تو یہ وہ نماز ہے جو انسان کے اخلاق و اطوار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اخلاق و اطوار کیا؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کریں، یقیناً نماز فحش کوئی بھی کام ہوتا ہے، کسی بھی بدعنوانی کرپشن کو فحش کہا جاتا ہے، فحش کاموں سے، فحش اخلاق سے، فحش لین دین سے، فحش طور طریقے سے، فحش تجارت سے، دھوکہ دہی سے، غبن سے، ان تمام سے منع کرتی ہے، اور ہر طرح کی برائیوں منکرات سے منع کرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ علت کیا ہے کہ اگر آپ نماز کو مشروع طریقے سے ادا کریں گے تبھی جا کر نماز فواحش اور منکرات سے آپ کو منع کرے گی، اور اگر عادتاً ایک عادت کے طور پر جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں، ایک فارملٹی پوری کر رہے ہیں، تو پھر نماز وہ اپنا اثر پڑھنے والے پر نہیں ڈالتی، اور یہ ایک مشاہدے کی بات ہے۔ یعنی نماز کے وہ اثرات، ایمانی اثرات جو انسان کے اخلاق، عادات، اطوار اور اس کے اللہ تعالیٰ کی خشیت وغیرہ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ تبھی پیدا کرتے ہیں جب نماز کو قائم کیا جائے۔ جیسے آیت نمبر 45 سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ،
یہاں پر ایک قاعدہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، شرعی قاعدہ، وہ یہ کہ حکم المعلق علی وصف یزید بزیادتہ، کوئی بھی شرعی حکم جب کسی صفت سے اٹیچڈ ہو تو جس قدر وہ صفت اس شرعی فریضے کے اندر، حکم کے اندر زیادہ پائے جائے، اسی قدر کیا وہ وصف اس عمل کے نتیجے میں انسان کے اندر زیادہ پایا جائے گا اخلاقی طور پر۔ جس قدر جس صفت پر متصف کیا گیا ہے، معلق کیا گیا حکم کو، اس میں کمی آئے تو انسان جو عمل کرنے والا ہے اس کے خلوص میں یا اس کے عمل کی کوالٹی کے اندر بھی کمی آئے گی۔ یہ شاید قاعدہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو سب کی میں، آئیے سنیے۔ مثال یہاں پر نماز کی اقامت کا کہا گیا ہے، جو شروط اور ارکان واجبات سنن کے ساتھ ہوتی ہیں، بالخصوص شروط ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے کا نہیں کہا گیا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ واقعی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اقامت کو علت سبب قرار دیا، موجب اور باعث قرار دیا کہ آدمی فحش اور منکرات سے بچ جاتا ہے، اس کے اخلاق انتہائی صاف ستھرا ہوتے ہیں اور کردار و گفتار اس کے بہت ہی قابل رشک ہوتے ہیں۔ اب اقامت نماز میں جس قدر کمی ہوگی، خواہ وہ ارکان میں سے کسی رکن میں خشوع و خضوع میں ہو، یا وہ شروط میں سے وضو طہارت اس میں کمی ہو، یا واجبات میں سے کہیں کمی اور لاپرواہی ہو، تو جس قدر اقامت صلاۃ کا جو وصف ہے، حکم ہے 700 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، تو اس میں کمی ہوگی، اور جس قدر صرف فارمیلٹی، ادائیگی کی فارمیلٹی پوری ہوتی رہے گی، تو اسی قدر نماز کا جو صلہ ثمرہ، جو انسان کے اخلاق، انسان کی سوسائٹی، صحابہ کی سوسائٹی کو جس طرح چینج کیا، اس پر پوزیٹیو اثر ہوتا ہے، اخلاق و آداب میں جو نمایاں طور پر ایک مسلم سوسائٹی کو نمایاں کرتا ہے، اسی قدر اس میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ تیسرا اہم ترین رکن ہے، جس کو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور انتہائی تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت کی شروط، پھر مستحقین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن کو دیا جائے، کن پر فرض ہے، کن اصولوں کے ساتھ فرض ہے، اسے اللہ نے بیان کیا۔ یہاں صرف مختصراً 2 باتیں کہتے ہوئے میں آپ کو بند کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق سوالات، پھر اوپن 5 منٹ ہم آپ کو موقع دیں گے سوالوں کے جواب کے، اور 8:30 بجے ہم درس حدیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کو خلیفہ اول نے بزور تلوار وصول کیا ہے، مانعین زکوٰۃ سے، بلکہ ان کے ساتھ مرتدوں جیسا سلوک کیا، اور پھر ایک بڑا خطاب، ایک کتاب اپنے گورنر کے نام حضرت ابوبکر نے لکھی، جس میں نماز کی پوری تفصیل ہے۔ اس خط کو من عن عربی میں نے ترجمے کے ساتھ شامل کیا ہے کتاب اسلامی ضابطہ حیات میں، وہاں آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بڑی ایک اہم بات ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے میں منمانی کرتے ہیں اور لینے والے لینے میں بھی منمانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھے طریقے سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گورنر معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تمہارا سامنا جہاں تم جا رہے ہو، ذمہ داری جہاں کی تم سنبھال رہے ہو اے معاذ، وہ غیر مسلم اہل کتاب ہیں، کیونکہ نصارہ تھے یمن میں، ہو سکتا ہے کوئی یہودی بھی ہوں، اب تک بھی ہیں۔ تو اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تم انہیں شہادتین کی دعوت دو، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب وہ اسے جان لیں، سمجھ لیں، اس میں آپ کی اطاعت کریں، یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کو قبول کر لیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اتباع کو اپنا لیں، تو اس کے بعد انہیں کہیں کہ اللہ نے ان پر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر کہیں کہ اب ان کے اوپر، سب پر نہیں، جو مالدار ہیں ان کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور انہی میں سے پیچھے جو صفات گزر چکے ہیں، توحید، اتباع رسول
اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، اور انہی کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث جہاں یہ بتاتی ہے کہ کون مستحقین زکوٰۃ ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آج میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے ایک فتویٰ بھی شیئر کیا تھا، جس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تارک الصلاۃ ہے، کیونکہ شہادتین کا یہ عملی تقاضا ہے، تو اس کے روزے بھی صحیح نہیں، اور حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ بھی اس کی درست نہیں، حج بھی نہیں، کیونکہ پہلی شرط ان شرعی اعمال کے قبول کے لیے اسلام ہے، اس کے بعد بلوغ، عقل، اس کے بعد عقل و بلوغ، یہ ساری چیزیں، اور پہلی شرط جو شہادتین یعنی اسلام ہے، اس کا تحقق نماز کی ادائیگی کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔